السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر بنائی ہے اور اس تدبیر کا نفاذ انسان کے سپرد کیا ہے۔ تقوی کے عوامل میں سے جہاں پر امت با تقوی تشکیل پاتی ہے اور مومن با تقوی وجود میں آتا ہے اور با تقوی انسان تربیت ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم وہ منشور زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، یعنی دین اسلام اور منشور قرآن، اس کے اندر جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے بشر کی زندگی کے لیے، وہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم پر تقوی ممکن ہے، تقوی عملی ہوتا ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے۔ صراط مستقیم پر آنا، صراط مستقیم پر قائم رہنا اور زندگی کے آخری مرحلے اور لمحے تک تقوی پر زندگی بسر کرنا، صراط مستقیم پر زندگی بسر کرنا تقوی کی ضمانت ہے۔ اس کے بغیر تقوی نہ علم سے حاصل ہوتا ہے اور نہ ریاضتوں سے حاصل ہوتا ہے، نہ دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے، نہ امیدوں سے حاصل ہوتا ہے، نہ ریاکاری تو تقوی کی ہو سکتی ہے، بناوٹ ہو سکتی ہے کہ انسان عملی طور پر فسق و فجور رکھتا ہو لیکن باہر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتا ہو۔ یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ یہ فساد میں ہر فساد سے بڑھ کر ہے۔ ریاکاری کرنا، تقوی کا تظاہر کرنا اور تقوی کے لبادے میں بے تقوی انسان زندگی بسر کرنا اور بے تقوی زندگی بسر کرنا، یہ بے دینی سے بڑا فساد ہے۔ اگر انسان بے دین ہے، فاسد انسان ہے، اس سے برا انسان یہ ہے جو تقوی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے لیکن حقیقتاً تقوی اختیار نہیں کیا ہوا۔ تقوی صراط مستقیم پر ممکن ہے۔ صراط مستقیم کو سمجھنا اور صراط مستقیم پر زندگی کو لانا اور صراط مستقیم پر زندگی کے آخری لمحے تک قائم رہنا اور اسی پر زندگی کا اختتام ہونا، موت تقوی اور صراط مستقیم پر انسان کو آئے۔ صراط مستقیم کے لیے خطرات ہیں موجود جن کی قرآن کریم نے رہنمائی کی ہے، نشاندہی کی ہے کہ آپ اس صورت میں صراط مستقیم پر قائم ہو سکتے ہیں جب سبل، صراط نما راستے جو شیاطین نے، طواغیت نے اور گمراہوں نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں،
ان سے انسان دوری اختیار کرے۔ سبل انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اور شیاطین نے مقرر کیے ہیں، اور ان کا رنگ روپ ایسا بنایا ہے ظاہری حلیہ سبل کا کہ وہ صراط دکھتے ہیں، اور نافہم انسان اور کم فہم انسان، سادہ لوح انسان بعض اوقات اخلاص کے ساتھ ان گمراہی کی راہوں کو اپنا لیتا ہے، صراط سمجھ کر اور صحیح نجات کا راستہ سمجھ کر۔ ان سبل میں سے جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان میں ایک زیادہ خطرناک راستہ جس میں عموماً لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ہیں، موجودہ نسل انسان کی اور موجودہ نسل مسلمانوں کی اس کا شکار ہیں، اور اگر ہم غور کریں تو شاید ہم خود بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس سبیل کے راہی ہوں، ایسی سبیل پر چلنے والوں میں سے ہوں۔ وہ ہے سبیل الذین لا یعلمون، نادانوں کا راستہ، بے علم لوگوں کا راستہ، لا علم کا لوگوں کا راستہ، نافہم لوگوں کا راستہ۔ کون لوگ لا علم ہیں جن کے راستے سے انسان کو اجتناب کرنا ہے؟ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ جاسیہ میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اجتناب کریں، لا یعلمون کی راہ پر نہ چلیں۔ جب انبیاء کو اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس خطر سے باخبر کیا ہے کہ لا یعلمون کا خطرناک راستہ ہے جو انبیاء کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، رہبران و پیشوایان الہی کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور جس کی تاریخی مثالیں قرآن میں بھی اور قرآن سے باہر بھی موجود ہیں کہ لا یعلمون کس طرح بڑی مشکلات الہی رہبروں کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں، جس کی ایک مثال خوارج ہیں جو امیر المومنین باب العلم کے لیے لا یعلمون نے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی، اور ایسی مشکل کہ جس کے نتائج آج تک انسانیت بھگت رہی ہے، اور یہ خمیازہ آج تک مومنین و مسلمین بھگت رہے ہیں۔ لا یعلمون نے ایسی حماقت کی امیر المومنین کے زمانے میں اور حکومت میں، اور وہ حماقت پہلی اور آخری نہیں تھی، وہ حماقت جاری ہے، اور آج اس سے کہیں زیادہ وہ حماقت ہو رہی ہے، اور جتنا خوارج نے امامت کے نظام کو نقصان پہنچایا، اس سے کہیں زیادہ آج کا لشکر لا یعلمون، آج کے یہ نادان زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جیسا کہ امام علیہ السلام کی حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک صفاق لشکر جو خصوصاً شیعوں کے لیے میدان میں آتا ہے، اور ان کی کمزوریوں سے، ان کی علمی کمزوریوں سے اور ان کی ذہنی کمزوریوں سے اور ان کی فکری و اعتقادی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ لا یعلمون کے قرآن کریم نے مصادیق ذکر کیے ہیں، کون کون سے طبقات اور کون سے گروہ الذین لا یعلمون کا مصداق ہیں اور اس زمرے میں آتے ہیں۔ ان کے متعلق متعدد آیات مشاہدہ کی ہیں۔ ایک طبقہ جس کے پہلے ذکر گزرا ہے، لیکن قرآن نے سب سے زیادہ اس کا ذکر کیا ہے لا یعلمون کے زمرے میں، اور وہ ہے اکثریت ناس، اکثر لوگ لا یعلمون ہیں۔ فرقہ باز لا یعلمون ہیں، فرقہ پرست لا یعلمون ہیں، منافق لا یعلمون ہیں، مستأذن وہ لوگ جو بہانے ڈھونڈتے ہیں رائے خدا میں خرچ کرنے کے سے دور بھاگتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، یہ لا یعلمون ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ قرآن نے تکرار جس کا کیا ہے، اور متعدد آیات اور صورتوں میں جنہیں لا یعلمون کہا ہے،
اور پھر سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، بچنا ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی، وہ اکثریت ہے۔ ہم ان آیات کو تفسیر کے بغیر، یہ آیات پہلے کسی اور موضوع کی مناسبت سے بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ سارے موضوعات چونکہ مدفون ہیں اور نہ وہ موضوعات ڈیجیٹل فائلیں ہیں، ان کے اندر اتنی قوت طاقت ہے کہ وہ اپنی قبر سے نکلیں اور نکل کے لوگوں تک پہنچ جائیں، اور نہ ہی لوگوں میں ایسی رغبت ہے کہ ان موضوعات کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ بہرکیف ان تک رسائی چونکہ نہیں ہے، اور وہ موضوع بھی طلاب کے سامنے بیان ہوا تھا، اور طلاب ہر چیز امتحان کے لیے صرف پڑھتے سنتے ہیں، عمل کے لیے نہیں۔ جتنا طالب علم ہدایت سنتے ہیں اتنے فرشتوں کو بھی خدا نے نہیں بتائی جتنی طلبہ کو پیش کی جاتی ہے۔ روزانہ کئی کتابیں، روزانہ کئی سبق، کئی استاد، اور پھر سال ہا سال یہ سنتے ہیں، اور ان کی عملی زندگی دیکھیں، جب عالم بن جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے باب میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، ایک سطر بھی نہیں انہوں نے دیکھی۔ عملی زندگی ان کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ طلاب عموماً دین بھی پڑھتے ہیں تو امتحان کے لیے، ڈگری کے لیے، سند کے لیے، اس کے علاوہ دین کا کوئی استعمال اور مصرف نہیں سمجھتے۔ لہٰذا طالب علمی کے دوران بھی اور طالب علمی کے بعد بھی جو پڑھا ہے اس کو بالکل سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور زندگی لوگوں کی دیکھا دیکھی گزارتے ہیں۔ جیسا لوگ کر رہے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد بھی ان کی زندگی میں وہ علم اور وہ ساری ہدایت جو انہوں نے حاصل کی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت حسن زادہ آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ آمولی دام ظل العالی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ یہ اپنے دروس میں ہمیں اکثر تکرار کرتے تھے اپنے شیرین لہجے میں، بہت ہی میٹھے لہجے میں، کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اگر 1% پر بھی عمل کریں سب اولیاء اللہ ہو جائیں۔ اور یہ بات 100% درست ہے کہ طلاب جو پڑھتے ہیں، علماء جو پڑھاتے ہیں، اگر 1% پر بھی عمل کریں اپنے پڑھے ہوئے پر، سب کے سب اولیاء اللہ ہو جائیں، شرطیہ اولیاء اللہ ہو جائیں۔ لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، چونکہ پڑھانے والوں کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، پڑھنے والوں کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ پڑھانے والا جاب کر رہا ہوتا ہے، ڈیوٹی انجام دے رہا ہے کہ اس کو تنخواہ ملتی ہے اس کی، پڑھنے والے نے امتحان دینا ہے، ڈگری لینی ہے، جاب ڈھونڈنی ہے اس نے، دونوں کی انتہا جاب پر آ جاتی ہے۔ لہٰذا علم ایک ذریعہ بن جاتا ہے جاب کرنے کے لیے، ہدایت۔ اس لیے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ایک بات بتا دی گئی ہے تو وہ ذہنوں میں موجود ہے، وہ اپنا لی گئی ہے، وہ عملی ہو گئی ہے، یہ ہرگز توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ قرآن نے بھی اسی وجہ سے بار بار مسائل کو تکرار کیا ہے اور تذکر کو تکرار کیا ہے۔ ایک ہی نسل کو کئی دفعہ ایک چیز سمجھائی ہے، بتائی ہے، چونکہ ذہن ویسے محفوظ نہیں رکھتے ان چیزوں کو۔ ہم دوبارہ ایک جائزہ ان آیات کا لیتے ہیں جس میں قرآن کریم نے لا یعلمون کا مصداق اکثریت کو ذکر کیا ہے۔ اکثریت لا یعلمون ہیں، ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، چونکہ یہ بات بہت ہی بنیادی بات ہے، آج کی موجودہ نسل کے لیے بہت اہم بات ہے جو قرآن نے اس وقت نشاندہی کی تھی، اور 1400 سال سے ان آیات سے اکثرہم لا یعلمون سے استخارے نکالے گئے ہیں، اکثرہم لا یعلمون سے فالیں نکالی گئی ہیں، اکثرہم لا یعلمون سے تلاوت کی گئی ہے، سوریں لگائی گئی ہیں، اکثرہم لا یعلمون سے اور فوائد بہت سارے حاصل کیے گئے ہیں، تراویحیں پڑھائی گئی ہیں، تلاوتیں کی گئی ہیں، لیکن اکثرہم لا یعلمون کی بنیاد پر سیاست نہیں تشکیل دی گئی، نظام نہیں بنایا گیا، یعنی قرآن کے اس حصے کو مکمل جھٹلا دیا گیا ہے، ٹھکرا دیا گیا ہے
کہ جو قرآن تکرارن فرما رہا ہے کہ اکثریت لا یعلمون ہیں، صرف لا یعلمون نہیں ہیں، اور بہت کچھ ہے، اکثریت لا یؤمنون، اکثریت لا یعقلون، اکثریت لا یشکرون، اکثریت لا یہتدون، اکثریت لا یوقنون، یہ سب قرآن تکرار کر کے بار بار اکثریت کا بھانڈا پھوڑ رہا ہے کہ اکثریت ان ساری مشکلات کا شکار ہے، اور پھر اکثریت سے ہی سارے کام، فیصلے سارے اکثریت سے ہوں، پوچھا اکثریت سے جائے۔ اللہ نے جو رہنما بنائے تھے کہ ان سے پوچھنا ہے، انہیں اٹھا کے باہر کر دیا اور اکثریت کو کہا امام آپ ہیں، فیصلے آپ کے ہیں، رائے آپ کی ہے، حکم آپ کا ہے، شریعت آپ کی ہے، قانون آپ کا ہے، پسند آپ کی ہے، ناپسند آپ کی ہے، اکثریت جو چاہیں۔ اور آج ہر مسلمان، ہر مومن، ہر مسلک کا شیعہ و سنی اللہ کے دین پر اور رسول کے دین پر اور امامت کے راہ پر نہیں جا رہا، بلکہ اکثریت کی راہ پر جا رہا ہے۔ جو کچھ اکثریت نے کہہ دیا ہے اسی کو دین بنا لیا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، قرآن اکثر کے بارے میں، اکثریتوں کے بارے میں یہ ایک مطلب صرف، چونکہ اکثریت کے بارے میں قرآن کا بہت وسیع بیان ہے اور مختلف پہلو والا بیان ہے۔ اکثریت کی جو مشکلات ہیں وہ ساری قرآن نے کھول کر بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک لا یعلمون ہے کہ یہ نافہم، نا سمجھ اور لا علم ہوتے ہیں، اکثریت نہیں سمجھتے۔ تجربہ بھی یہی کہتا ہے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہے یہ اکثریت کو سمجھا سکے، اور خود اکثریت بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان میں سے سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ انعام آیا 37 میں۔ ان کی تفسیر نہیں کریں گے چونکہ خطبہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے تفسیر کا، جسے ہم امت سازی کی بحث میں پہلے حکومت اسلامی کے ضمن میں یہ بحث کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ یہ ساری آیات۔ لیکن دوبارہ اب آیت دیگر جو قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ سبیل الذین لا یعلمون، لا یعلمون جو بھی لکیر کھینچیں اس پہ نہیں چلنا تم نے، لا یعلمون۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے ممبروں کو دیکھ لیں، تقریریں خطیب دیکھ لیں کون ہیں، لا یعلمون، حکمران دیکھ لیں لا یعلمون، سیاستدان لا یعلمون، احزاب جماعتیں لا یعلمون، ہر شعبے میں لا یعلمون لشکر کے لشکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے لیے لکیریں کھینچتے ہیں زندگی کی، اور ہم قربتاً اللہ اس کے اوپر چلتے ہیں۔ مجھے ایک مولانا صاحب کی بات بہت یاد آتی ہے، اکثر اس کا میں نجی محفل میں ذکر بھی کرتا ہوں۔ وہ مولانا صاحب، ان کے ایک ساتھی، وہ بھی مولانا ہی تھے، وہ بہت ساری غلطیوں کے مرتکب ہوئے، اور پہلے انہوں نے ایک اور چہرہ بنایا ہوا تھا، بعد میں ایک اور ان کا چہرہ نکلا عرصے بعد۔ تو یہ جو ان کے مرید تھے، مقلد تھے اور ان پر ایمان رکھتے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے صاحب اور ساتھی ہیں جن کا آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ اس طرح کی شخصیت ہیں، کوئی اچھا کردار نہیں تھا ان کا، تو یہ شروع سے ایسے تھے یا ابھی پھسل گئے ہیں؟ پہلے اچھے تھے چونکہ آپ کے ساتھی تھے، آپ نے عمر گزاری ہے ان کے ساتھ، آپ جانتے ہیں بہتر، پہلے سے ہی پھسلے ہوئے تھے شروع سے اور آپ لوگ غفلت میں تھے، یا نہ وہ پہلے ٹھیک تھے، درست آدمی تھے، مستقیم راہ پر تھے، انسان ہے، شیطان نے ورگلایا اور آخر میں آ کر پھسل گئے۔ انہوں نے یہ دلچسپ بات فی البدیہہ جواب دیا، کہا کہ وہ شروع سے ہی ایسے تھے، ہم محض اللہ کی خاطر الو بنے رہے، یہ اس مولانا صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر الو بنے رہے جان بوجھ کر، یعنی وہ وہی کام ہمیشہ سے کر رہے تھے، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور ان کے کاموں کو ہم کچھ اور تفسیریں، اچھی تفسیریں کرتے تھے، ان کے غلط کاموں کی مرید اور مقلد اچھی تفسیریں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی خاطر الو بنے رہے۔ خوب اسی طرح یہ جملہ کہ اکثریت کے پیچھے، اکثریت کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ اکثریت ہے،
لا یعلمون ہے. اس لا یعلمون نے آپ کے لیے دین بیان کیا ہے، مذہب بیان کیا ہے، عقیدہ بیان کیا ہے، سیاست بیان کی ہے، نظام بیان کیا ہے. اب آپ قربتاً الی اللہ لا یعلمون کی لکیر پر آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. یعنی بعض اوقات مومن کو یہ احساس آ جاتا ہے کہ اللہ کی خاطر الو بننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی ثواب ہوتا ہے. نہیں ہوتا، چونکہ اللہ انسانوں کو الو پسند نہیں کرتا. اللہ انسان کو انسان پسند کرتا ہے، اللہ انسان کو عاقل پسند کرتا ہے، اللہ انسان کو عالم پسند کرتا ہے، اللہ انسان کو دانا پسند کرتا ہے. اللہ انسان، خدا نے بیان ہے کہ کس کو پسند کرتا ہے، یحب المتطہرین یحب المحسنین. وہ تو اللہ نے اپنی حب اور پسند بیان کر دی ہے. لا یعلمون کو نہیں پسند کرتا، ان کی راہ کو نہیں پسند کرتا، اور ان کی راہ پر پورے اخلاص کے ساتھ الو بن کر چلنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. کوئی اجر نہیں ہے بلکہ سزا ہے اس بات کی. سورہ انعام میں آیا 37 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کوئی آیت، ان کے مطالبے کی آیت، ان کے مضمون کی آیت، ان کی پسند کی کوئی آیت جیسی وہ چاہتے ہیں ویسی کیوں آیت نازل نہیں ہوتی رسول اللہ پر. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ. اللہ قادر ہے، ہر آیت نازل کر سکتا ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لا یعلمون ہیں. اکثر لوگ لا یعلمون ہیں، اکثریت لا یعلمون ہیں، نہیں جانتے. اور یہ توجہ بھی نہیں ہے اکثریت کی کہ ہم نہیں جانتے. ایک لا علمی یہ ہے کہ انسان لا علم ہے، اس سے پوچھو تو وہ کہہ دیتا ہے میں لا علم ہوں، مجھے علم نہیں ہے. اور ایک لا علمی ایسی ہے کہ انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نہیں جانتا، میں لا علم ہوں. یہ خطرناک جہالت ہے، اس کو مرکب جہالت کہتے ہیں. یہ دوہری جہالت ہے، یہ ڈبل جہالت ہے. یہ تباہ کرتی ہے انسان کو. ہے جہالت لیکن احساس علم والا پیدا کرتی ہے انسان کے اندر کہ میں جانتا ہوں سب کچھ، جبکہ کچھ بھی نہیں جانتا. اکثرہم لا یعلمون. اب آپ آیات خود شمار کرتے جائیں، جتنی خطبہ میں گنجائش ہے میں انشاءاللہ ان آیات کی طرف اشارہ کروں گا. یہ ایک مورد تھا کہ اکثرہم لا یعلمون. یہ ذہن میں رہے کہ صرف لا یعلمون کی آیات ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اکثریت کے بارے میں، ورنہ اکثریت کے بارے میں قرآن بھرا ہوا ہے کہ یہ اور کیا مشکلات رکھتے ہیں. ابھی صرف لا یعلمون کی بات کر رہے ہیں. سورہ انعام میں ہی آیا 111 ہے. یا لا یعلمون نہیں ہے بلکہ یجہلون ہے آیا 111 کے اندر. علم کی دوسری مخالف حالت جہل کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے یہاں پر. ولو اننا آیا 111 سورہ انعام میں ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ملائکہ نازل کر سکتے ہیں اور مردوں سے کلام کر سکتے ہیں اور ہر چیز ان کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. لیکن اکثر جاہل ہیں، اکثرہم یجہلون، اکثر نہیں جانتے، جہالت رکھتے ہیں. سورہ اعراف میں آیا 131 میں ہے. یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. الا انما طائرہم عند اللہ ولکن اکثرہم لا یعلمون. اکثر نہیں جانتے، ان کا شگون ان کے اپنے پاس ہے، ان کے اپنے اندر ہے. موسیٰ بدشگون نہیں ہے ان کے لیے،
یہ خود اپنے لیے بدشگونی ہے۔ یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ آراف آیا 131 میں، سورہ انفال آیا 34 میں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیوں خدا ان کو عذاب نہیں کرے گا؟ کیا رکاوٹ ہے، کیا معنی ہیں؟ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور پھر یہ کہیں کہ انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہوگا ان کو عذاب۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ اولیاء خدا نہیں ہیں، مسجد الحرام کی چابیاں رکھنے کے باوجود یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ ان اولیاءُهُ الا المتقون، اللہ کے اولیاء فقط متقی ہیں، با تقوی ہیں، بے تقوی ولی نہیں ہیں، تمام اولیاء خدا با تقوی ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لا یعلمون ہیں۔ اب ان آیات میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ جو قرآن بار بار تکرار کر رہے کہ اکثر نہیں جانتے، ساتھ وہ میدان اور وہ مضمون اور مطلب بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ موضوعات، یہ مطالب، یہ حقائق اکثریت نہیں جانتے، اور ان ساری آیات کو جمع کریں تو پھر اکثریت کیا جانتے ہیں؟ اکثریت صرف جانتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، خواہش کو جانتے ہیں، مفاد کو جانتے ہیں، ہوس کو جانتے ہیں، اور آرام پسندی کو جانتے ہیں۔ یہ اکثریت کے علم کے اندر ہیں یہ باتیں، لیکن یہ جو قرآن ہدایت پیش کر رہا ہے، انبیاء کرام نے جو ہدایت پیش کی ہے اور ائمہ ہدیٰ نے، یہ اکثریت نہیں جانتے۔ سورہ یونس میں آیا 55 میں ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولیکن اکثرہم لا یعلمون۔ الا، خبردار، جان لو، آگاہ رہو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور آسمانوں میں ہے اللہ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور متوجہ رہو کہ اللہ کے وعدے سارے حق ہیں، اللہ کے وعدے ناحق نہیں ہیں، ثابت ہیں، سچے ہیں اور پورے ہوتے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتے۔ اللہ کے وعدے حق ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ اللہ کا ہے، یہ اکثریت نہیں جانتے۔ ان کے رویے بتاتے ہیں، ان کے قبضے بتاتے ہیں، ان کی تجوریاں بتاتے ہیں، ان کے بٹوے بتاتے ہیں، ان کے پیٹ اور ان کے جیب بتاتے ہیں کہ انہیں نہیں ہے یقین کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ابھی ہم یہ کوئی نئی آیات تو نہیں ہے، قرآن آج تو نہیں اترا، عروۃ الوثقیٰ میں نہیں اترا قرآن، یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا ہے، وہی ہے۔ ایک اہل سنت جو تشیع کے بارے میں کافی بدگمان تھے، وہ یہاں ایک پروگرام میں آئے اور انہوں نے جامع عروۃ الوثقیٰ میں جتنے قرآن کے نسخے پڑھے ہوئے تھے وہ سارے اٹھا کے چیک کیے، ایک ایک کر کے پڑھا، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شیعہ کا قرآن علیحدہ ہوتا ہے، تو وہ یہ تصدیق کر رہے تھے، اور جو نسخہ اٹھاتے اس کی صورتیں گنتے، آیتیں گنتے، تو پھر ساتھ ساتھ یہ کہتے یہ تو وہی ہے، ہمارے والا ہی ہے۔ پورے مدرسے کے قرآن چیک کر کے اور پھر تسلیم کیا کہ ہمیں گمراہ کیا گیا ہے۔ تو یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، اس کی آیات ہیں، ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، اب پھر سن رہے ہیں، بعد میں بھی زندگی میں کئی دفعہ پڑھیں گے۔ لا یعلمون، اکثر لا یعلمون ہیں، لیکن اس قرآن کی اس آگاہی نے کیا ہمارے اندر تبدیلی لائی ہے؟
کیا ہوا یہ سن کر؟ اکثرہم لا یعلمون کے بعد ہم نے کیا نتیجہ کیا لیا اپنی عملی زندگی میں؟ اس کو کہتے ہیں تکذیب قرآن، جٹلانا، کہ سن لینا، سمجھ بھی لینا، پھر بھی اکثریت ہی کے پیچھے چلنا. یہ قرآن کی تکذیب ہے، قرآن کا جھٹلاوا ہے. قرآن کو جھٹلا دیا ہے، پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، لیکن قبول نہیں کیا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، خدا کے وعدے سچے ہیں. یہ جملہ بھی ہمارے استاد بزرگوار، یہی استاد عزیز و کریم، یہ انہی کا جملہ ہے جن کا میں نے ابھی نام لیا، حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی دامہ ذل العالی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. یہ آخری نشانی ہے جامع علماء کی، جامع العلوم والفنون. نہ ان کے معاصر کوئی ایسا عالم ہے اور نہ ان کے شاگردوں میں کوئی ایسا عالم ہے جس کے اندر ایسی جامعیت ہو. جیسے شیخ بہائی تھے، ان کے اندر جامعیت تھی. خواجہ طوسی، حسن زادہ آمولی، خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے عالم ہیں. انہیں ہم باقی علماء سے نہ موازنہ کریں، یہ اس کیٹیگری کے نہیں ہیں، اس سنخ کے علماء میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم استفادہ تو اس طرح ان سے نہیں کر سکے، لیکن زیارت ان کی روز چند دفعہ کرتے تھے. روزانہ چند درس ان کے پاس، بعض اوقات 3 درس اور کم از کم 2 درس روزانہ ہمارے ان کے پاس ہوا کرتے تھے کئی سال تک، مختلف علوم میں. اور مختلف دروس میں یہ جو ہمیں تکراری رہنمائی کرتے تھے، یعنی ہر درس میں کوئی بھی مضمون پڑھا رہے ہوں، فلسفہ پڑھاتے تھے، علم حیات پڑھاتے تھے، علم عرفان پڑھاتے تھے، اور اسی طرح اور بہت سارے علوم پڑھاتے تھے، ریاضیات پڑھاتے تھے. تو ان سب میں یہ جملے ان کے یعنی شاہ بیت کے طور پر ہوتے تھے. ان میں سے یہ ایک مطلب جو وعدہ خدا کے بارے میں نے یہاں اپنے استاد کا جملہ مومنین کے لیے ذکر کیا، اور بعض مومنین نے اس پر عمل کیا اور گواہی دی کہ یہ بات درست ہے. وہ جملہ استاد کا یہ تھا کہ اللہ آپ کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے، افتنان کرتا ہے، کسی بھی انسان کو چھوڑتا نہیں ہے. سب کو، جس کو پیدا کیا ہے اور اس کو وسائل دیے، ہدایت دی ہے، اس کو آزماتا بھی ہے. مومنوں کو خصوصاً آزماتا ہے، اور مومنوں کی تو یہ غلط فہمی بالکل ہی دور کر دی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان لا یفتنوا، آیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا جائے گا؟ آزمائیں گے نہیں، ہم ان کو آزمائیں گے. ہم مومن تو پکا یقین رکھیں انہیں اللہ ضرور آزمائے گا، اور ایک دفعہ نہیں، زندگی بھر آزمائے گا. وہ استاد یہ فرماتے تھے کہ خوب اللہ آپ کو آزماتا ہے، آپ بھی اللہ کو آزمائیں، آپ بھی آزمائیں. کیا آزمائیں؟ وعدے اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، اور وہ وعدے اکثر مشروط ہیں کہ تم یہ کام کرو، اللہ یہ کرے گا تمہارے لیے. وہ استاد یہ فرماتے تھے کہ ان کو آزماؤ، تجربہ کرو ان کو کہ یہ سچے ہیں یا نہیں ہیں، امتحان کرو ان سارے وعدوں کو. لیکن ایک چیز جس کے اوپر اکثریت بالکل ایمان نہیں رکھتی، یعنی اکثریت کے رویے، اکثریت کے اندازے، اکثریت کے طور طریقے. مثلا اللہ کے وعدے ہیں ہر کام میں، رزق کے بارے میں اللہ کا وعدہ، صحت کے بارے میں اللہ کا وعدہ، غلبے کے بارے میں اللہ کا وعدہ، فتح و نصرت کے بارے میں اللہ کا وعدہ، ہر چیز کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے. اب اللہ کے وعدے قرآن میں موجود ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. جیسے ایک عالم دین تھے مجتہد، ان سے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ بارشیں نہیں ہو رہیں، خشک سالی چل رہی ہے، قحط کا زمانہ ہے، اور روایات میں ہے کہ اگر مومنین نماز استسقاء پڑھیں، بارش کے لیے نماز پڑھیں تو اللہ بارش برسا دیتا ہے. تو انہوں نے مجتہد صاحب سے خواہش کی کہ آپ دعا مانگیں اور نماز. تو انہوں نے اعلان کر دیا کل سب لوگ صحرا میں آ جائیں،
بارش کی نماز کا ایک خاص طریقہ ہے، الٹے کپڑے پہن کے ننگے سار اور جوتوں کے بغیر صحرا میں آ جائیں، سارے مل کے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ آ گئے اور کپڑے بھی سیدھے پہنے ہوئے، سروں پہ ٹوپیاں رکھی ہوئیں اور جوتے پہنے ہوئے سارے آ گئے۔ مولانا نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بارش کی نماز پڑھنے آپ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا تمہیں یقین ہے کہ بارش اگر اللہ سے نماز پڑھ کے دعا مانگی جائے بارش کی تو بارش برسائے گا اللہ؟ تمہیں یقین ہے؟ کہا کہ یقین ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں لگتا تمہیں یقین ہے، چونکہ تم میں سے ایک بھی چھتری لے کر نہیں آیا ساتھ، کسی کے ہاتھ میں چھتری نہیں ہے، چھاتا نہیں ہے کہ واپسی پہ بارش ہوگی جب ہم دعا مانگیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب مومن دعا مانگتا ہے اللہ پوری کرتا ہے، تو واپسی پہ شدید موسلادھار بارش ہوگی، ہم گھروں کو کیسے آئیں گے؟ تم ایک بھی چھتری لے کر نہیں آئے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تم میں سے کسی کو بھی یقین نہیں ہے، تم ویسے ٹاس کھیلنے آئے ہو کہ ایک دانہ پھینکیں گے، چل گیا تو چل گیا، نہیں ہوا تو بورنگ کر لیں گے، اگر آسمان سے پانی نہیں ہوا زمین میں کنواں کھود لیں گے۔ آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہوئی پانی کا ٹینکر منگوا لیں گے۔ بے یقینے لوگ اکثرہم لا یعلمون۔ اللہ کے وعدوں کو آزماؤ، اللہ نے جو فرمایا ہے کرو، پھر دیکھو اللہ کا وعدہ تمہارے حق میں پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ ان بزرگوار کا فرمانا تھا کہ اللہ کے وعدے حق ہیں و سچ، اور ہماری زندگیاں، مسلمانوں کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ نہیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کریں۔ اکثرہم لا یعلمون۔ سورہ نحل میں آیا 75 میں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اب یہ آیت بھی پہلے انفاق کی باس میں ماہ مبارک میں پڑھی تھی، تفسیر بھی اس کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ دو مثالیں دیتا ہے آپ کو، ایک ایسے عبد کی، غلام کی، جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک اس شخص کی جس کو اللہ نے رزق دے دیا ہے۔ انفاق کے بارے میں یہ بیان کیا تھا میں نے کہ انفاق کا مطلب لوگ غرامت سمجھتے ہیں، خسارہ اور نقصان، یعنی ہم نے کمایا ہے اور اللہ کی راہ میں دے دیں۔ یہ اکثرہم لا یعلمون، اکثر انفاق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ لا یعلمون، انفاق کو جانتے ہی نہیں ہیں انفاق کیا ہے۔ اگر آج حکومت اشتہار نکالے کہ بینک میں یا کسی اور محکمے کے اندر ملازمتیں آپ کو دی جا رہی ہیں اور افسر رینک کے، مینیجر اور ڈائریکٹر سطح کے عہدے خالی ہیں، آپ درخواستیں دیں، آپ سب تیار ہو جائیں گے۔ جن کی پہلے سے نوکری ہے وہ بھی، خصوصاً یہ ٹیچر سارے استعفیٰ دے کے ڈائریکٹر اور مینیجر بننے کے لیے چلے جائیں گے، چونکہ یہ اس وقت تک ٹیچنگ کرتے ہیں جب تک جاب نہ مل جائے۔ ان سے جب پوچھو بھی تو کہتے ہیں جاب کی تلاش میں ہیں۔ سب خواہاں ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کو جگہ دے دے، ملازمت دے دے۔ طالب علم اسکول چھوڑ جائیں گے، یونیورسٹیاں چھوڑ جائیں گے، سب جاب کی تلاش میں ہیں۔ نماز جماعت قائم ہو، جیسا آپ سورہ جمعہ میں ہر ہفتے سنتے ہیں کہ جب یہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ جب مسجد النبی میں رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور باہر ریڑھی والا آتا تھا، وہ اونٹ گاڑی والا، کوئی کھجوریں لے کے، کوئی سبزیاں لے کے، کوئی شہد لے کے، کوئی پنیر لے کے، لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات لے کر مسجد النبی کے باہر آ کر آواز لگاتا تھا، کھجوریں خرید لو، فلاں چیز خرید لو، ہر نئی چیز۔
یہ جماعت میں ہوتے تھے، وہیں سے جماعت چھوڑ کر رسول اللہ امامت کر رہے ہیں، محراب میں ہیں، یہ پیچھے سے صفیں توڑ کر نماز چھوڑ کر چلے جاتے تھے خریداری کے لیے۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، تجارت یا لہو، جمعہ بازار جب لگتا تھا فوراً سب کو چھوڑ چھاڑ کے خریداری کے لیے چلے جاتے تھے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، رسول اللہ کو تنہا کھڑا ہوا اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت میں ہے، آخری آیت میں ہے۔ خوب یہی کام ہے آج اگر حکومت بلا لے کہ یہ جتنے پاکستان کے یونیورسٹیوں کے کالجوں کے اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کو نوکریاں مل رہی ہیں، اچھی نوکریاں، سب پولیس کے، کسٹم کے، انکم ٹیکس کے اور باقی سارے محکموں کے افسر سارے لگا دیے جائیں گے، کوئی بھی ڈگری لے گا، پڑھے گا، تعلیم مکمل کرے گا۔ اسی طرح اگر مذہبی دینی مدرسوں کے طلباء کو کہا جائے کہ آج آپ کو سب کو نوکریاں دے رہے ہیں، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کے لیے یہی کام کیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے نظام ربوبیت میں، اللہ کے نظام ربوبیت کا ڈسٹریبیوٹر بنے۔ ایجنسی لینی ہے اس نے اللہ سے، جس طرح فیکٹریاں کوئی چیز بناتی ہیں پھر اس کو مختلف مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے دوسری لوگوں کو یہ اختیار دیتے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری تولید، ہماری مصنوعات آپ بیچیں۔ جیسے ٹیکسٹائل والے کپڑا بناتے ہیں، بنا کر پھر اپنے ایجنٹوں کو، ڈسٹریبیوٹرز کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو تعمیراتی میٹیریل ہے یہ بھی اسی طرح بنتا ہے پھر آگے بکتا ہے۔ بیچ میں وہ ایجنسیاں ہوتی ہیں جو ان کا بنایا ہوا مال ساری دنیا میں بیچتے ہیں، جا کر ڈسٹریبیوٹر ہیں یہ۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ خالق ہے، رب ہے، ثانی ہے، مالک ہے، اور اس کے تو خزانے ہیں۔ یہ سارے خزانے اللہ نے تقسیم کرنے ہیں، کس میں؟ اپنی مخلوق میں۔ اور اللہ کو ڈسٹریبیوٹر چاہیے، ایجنٹ چاہیے، ایجنسیاں دے رہا ہے اللہ۔ کون ہیں وہ؟ انفاق کرنے والے، کہ جو اللہ سے لے لیں سارا مال اور لے کر اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیں جہاں جہاں اللہ نے کہا ہوا ہے۔ یہ انفاق کی حیثیت ہے۔ اب انفاق کا یہ حکم دے کر اللہ نے فرمایا کہ کیسا ہے وہ بندہ جو ملازم ہے، عبد ہے، غلام ہے، نوکر ہے، لیکن اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، یعنی ایک وہ نوکر جس کو صرف کھانا ملتا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کوئی اختیار نہیں اس کا، اور ایک وہ ڈسٹریبیوٹر اللہ کا جس کو اللہ نے رزق دیا اور وہ انفاق کرتا ہے کھلو مکھلا چھپ کر۔ یہ دونوں برابر ہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، یہ نوکر اور وہ ڈسٹریبیوٹر یہ دونوں برابر ہیں، اور وہ بھی اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے نظام کا جو حصہ بن گیا ہے، وہ یہ دونوں برابر ہیں۔ حل یستوون، کیا ایک جیسے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہ نہیں ہیں، ایسے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ ملازم تنخواہوں والے اور وہ انفاق کرنے والے جو اللہ سے کا رزق دنیا تک پہنچا رہے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون۔ اب یہ نقطہ اکثریت کے پلے ہی نہیں پڑتا۔ اکثریت کا رویہ دیکھ لیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ نوکر بننا، بے اختیار نوکر، بے اختیار نوکر۔ ایک ایران میں انقلاب کے دوران، اوائل انقلاب میں، ابھی حکومت اسلامی نہیں آئی تھی، شاہ کی حکومت تھی، اس کا ایک وزیر اعظم تھا آخری، شاہ خود بھاگ گیا، وہ آخری وزیر اعظم اس کا قائم رہا، شاہ پور بختیار۔ اس کے بارے میں ایرانی نعرے لگ، وہ وزیر اعظم تھا ملک کا، شاہ کا، اور اس کی پشت پر امریکہ اور ساری دنیا، یورپ سارا اس کی حمایت میں تھا، اور انقلاب کے دوران ایرانی قوم یہ نعرے لگاتے تھے وزیر اعظم کے بارے میں، بختیار بختیار نوکر بی اختیار، بختیار بے اختیار نوکر ہے، نوکر لیکن اختیار کوئی بھی نہیں ہے۔ خوب یہ نوکریاں، بے اختیار نوکریاں، یہ بہتر ہیں یا انفاق
کہ اللہ سے رزق لے کے اللہ کی راہ میں پہنچانا یہ بہتر ہے۔ الحمدللہ اکثرہم لا یعلمون، الحمدللہ کہ اکثر نہیں سمجھتے۔ اور اکثر نہ سمجھنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ اکثریت کی حالت دیکھیں، انفاق کی طرف نہیں آتے، نوکری کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کے نظام میں حصہ نہیں بنانا چاہتے۔ سورہ نحل میں آیا 101 میں ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، تبادلہ کر دیتے ہیں، ایک نشانی ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری نشانی قائم کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرہم لا یعلمون۔ جب اللہ ایک آیت بھیجتا ہے پھر اس آیت کو ہٹا دیتا ہے، دوسری آیت بھیج دیتا ہے، تو یہ لوگ نافہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی طرف سے، رسول اللہ کی اپنی طرف سے یہ باتیں ہیں، پہلے کل تک کچھ اور کہہ رہے تھے، آج کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے ایک آیت نازل کی، پھر اس کے بعد وہ آیت بدل دی، دوسری آیت نازل کی، تو کفار نے یا عوام الناس نے، جمہور نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسی اللہ کی بات ہے کہ کل تک اللہ کی اور بات تھی، آج اللہ کی اور بات ہو گئی ہے۔ یہ اپنی طرف سے خود گھڑ کے کہتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، افتراء ہے یہ، نعوذ باللہ۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر جانتے ہی نہیں ہیں، اکثر لا علم ہیں، لا یعلمون ہیں۔ یہ اکثر لا یعلمون جنہیں قرآن بار بار ہمیں بتا رہا ہے، یہ اگر آپ کے لیے ایک راستہ، سبیل معین کر دیں، سبل معین کر دیں، سیاسی سبیل معین کر دیں، معاشی تہذیب، ہماری تہذیب کیا ہے؟ اکثریت کا کھنچا ہوا راستہ، اکثریت کی کھینچی ہوئی لکیر، اسی پہ سب چل رہے ہیں نا۔ شادیاں نہیں کرتے بچوں کی، کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ اکثریت نے، برادری نے، علاقے میں اکثریت نے یہ رسم قائم کی ہوئی ہے کہ شادیاں اس طرح کرنی ہیں۔ اب شریعت میں اللہ کا کیا فرمانا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ لا یعلمون نے اگر تمہارے لیے کوئی چیز بنا دی ہے، اسی پر چلتے رہو گے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اپنی برادری کے علاوہ کسی کو رشتہ نہیں دیتے۔ اب یہ کہاں سے لے آئے ہو تم؟ مسلمان ہو، مومن ہو، متدین ہو، اور یہ بات کر رہے ہو برادری، اللہ کے مقابلے میں برادری، اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں برادری، امام کے مقابلے میں برادری، دین کے مقابلے میں برادری، یہ جہالت کہاں سے لے آئی؟ اور اس طرح کے ہزاروں اور چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ہاں ایسے رائج ہے، ہمارے ہاں ایسے، یہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ یعنی آپ کی اکثریت نے یہ راستہ آپ کی زندگی کے لیے مقرر کیا ہے جس کے آپ پابند ہیں۔ یہ اکثرہم لا یعلمون، لا یعلمون کی راہ پر چل رہے ہو، اس لیے صراط مستقیم سے دور ہو۔ بل اکثرہم لا یعلمون۔ بلے اس کے علاوہ بھی آیات ہیں متعدد اور بھی ہیں، وہ ساری شاید آج کے خطبے میں نہ بیان کی جا سکیں، باقی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا سبب اور مرکزی عامل، اصلی عامل صراط مستقیم کو مقرر فرمایا ہے۔ صراط مستقیم زندگی کا منشور ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ صراط مستقیم کے لیے خطرہ یہ ہے، صراط مستقیم پر آنے والوں اور چلنے والوں کے لیے، کہ صراط مستقیم کے مقابلے میں اور صراط مستقیم کے سے ہٹ کر سبل ہیں، راستے جو انسانوں نے، طاغوتوں نے، شیاطین نے، گمراہوں نے بنا کے انسانوں کے سامنے رکھے ہیں، ان راہوں پر اگر انسان چل پڑے صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ اور ان راہوں میں ایک خطرناک راستہ سبیل الذین لا یعلمون ہے، مفسدین کا راستہ ہے، طاغوتوں کا راستہ ہے، مجرمین کا راستہ ہے، اور متعدد عناوین ہیں، ان میں سے ایک ہے سبیل الذین لا یعلمون۔
جو نہیں جانتے ان کا راستہ. یہ نہیں جانتے بھی انسان کے لیے راستہ بناتے ہیں, سب سے زیادہ یہی بناتے ہیں. تہذیب لا یعلمون کا راستہ ہے, کلچر لا یعلمون کا راستہ ہے. یہی ہے لا یعلمون, نادانوں نے, نافہموں نے, آبا نے یہ راستے مقرر کیے, ہم ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. لا یعلمون کون کون ہیں؟ ان میں ایک سب سے زیادہ قرآن نے جس نادان طبقے کا ذکر کیا وہ اکثریت ہیں. اکثریت نادان ہیں, نہیں جانتے. نہیں جانتے سے مراد یہ نہیں کہ انہیں گندم اور جو میں فرق نہیں پتہ, انہیں نفع نقصان میں فرق نہیں پتہ, انہیں اپنی خواہشات کا نہیں پتہ, انہیں اپنے مفادات کا نہیں پتہ. اس میں بڑے تیز ہیں, یہ سب جانتے ہیں. اللہ کے دین کو نہیں جانتے, ہدایت کو نہیں جانتے, انسانیت کی فلاح کو نہیں جانتے, انسانیت کی ضرورتوں کو نہیں جانتے, انبیاء نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ نہیں جانتے. اکثر یہ چیزیں نہیں سمجھتے. یہ لا یعلمون ہیں. اس کی نسبت ان سے پوچھ کر تدین اختیار کرنا, اکثریت کو دیکھ کر زندگی کا کوئی منہج اختیار کرنا, یہ گمراہی ہے. یہ صراط مستقیم کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. لا یعلمون میں سب سے زیادہ ذکر سبیل ما لا یعلمون میں اکثریت کا ذکر ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام گمراہ راستوں سے خداوند تبارک تعالی محفوظ فرمائے, اور خداوند تعالی ہمیں صراط مستقیم, دین مبین, قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.